اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن الزهراء سيد الشهداء قتيل العبراء أسير الكربى الذي قتل مظلوما وذبحت الشانا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وحادینا امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی واريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر وأسيرا بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے قیام عاشوراء اور مقصد کربلا کو بیان فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں غرور و گھمنڈ و لالچ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فتنہ و فساد و ظلم و زیادتی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے صرف یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ افراد اور بھی تھے جن سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن دونوں کے نظریات میں بڑا فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو اس لیے بیعت نہیں کی کیونکہ انہیں اسلام کو بچانا تھا، ان کے نزدیک خدا تھا، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے جو بیعت نہیں کی تو ان کے نزدیک اللہ نہیں تھا بلکہ وہ خود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا میں شہادت کو قبول کیا، اور انہوں نے راہ خدا سے دور تھے بلکہ انہیں اپنی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح سے ایک شخصیت اور بھی ہے کہ جس نے بیعت سے انکار کیا اور یزید نے اس سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور وہ شخصیت خلیفہ ثانی کے بیٹے کی ہے، عبداللہ ابن عمر۔
ان سے بھی بیعت کا مطالبہ تھا، لیکن انہوں نے بھی فرار اختیار کیا۔ عزیزان گرامی، بیعت کا مطالبہ امام حسین سے بھی ہے، بیعت کا مطالبہ عبداللہ ابن زبیر سے بھی ہے، بیعت کا مطالبہ عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، اور تاریخ نہیں کہتی کہ ان تینوں میں سے کس نے بیعت کی۔ نہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی، نہ عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی، نہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ یہ چونکہ خلیفہ کے بیٹے تھے لہذا یہ بڑے زاہد تھے، ان کا زہد مشہور ہے، ان کی پرہیزگاری بڑی مشہور ہے، اور ان کی پرہیزگاری کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ جب خلیفہ سوم کے قتل کے بعد لوگوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو امیر المومنین نے اختیار دیا تھا جسے بھی بیعت کرنا ہو اپنے اختیار سے آ کے میری بیعت کرے، کسی سے زبردستی بیعت نہیں لوں گا۔ یہ امیر المومنین کی حکومت ہے۔ امام نے کہا کہ میں زبردستی کسی سے بیعت نہیں لوں گا، جسے بیعت کرنا ہو وہ خود آئے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں بیعت کی؟ کہا کہ امیر المومنین نے چونکہ اختیار دیا ہے اور ہم انہیں نہیں چاہتے کہ وہ خلیفہ بنے، لہذا انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ اور بھی تھے، جیسے اسامہ بن زید، زید بن ثابت، اور اسی طرح اور یہ عمر ابن سعد کا باپ یعنی سعد ابن ابی وقاص، ان لوگوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن یہی صاحب جو امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے ہوئے تھے، جب حجاج ابن یوسف نے مکے پہ حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر کو سولی پہ لٹکا دیا کعبے کے سامنے، شب کا وقت ہے، حجاج اپنے بستر میں ہے، یہ صاحب گئے، کہا مجھے ابھی ملنا ہے، کہا حجاج آرام کر رہا ہے، کہا نہیں ابھی ملنا ہے۔ خیر خلیفہ کے بیٹے تھے لہذا ملنے کی اجازت مل گئی۔ حجاج اپنے بستر میں ہے، یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ کہا کہ اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ کہا بیعت کرنے آیا ہوں عبد الملک ابن مروان کی۔ کہا بیعت کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا صبح آنا؟ کہا نہیں صبح نہیں، ابھی بیعت کرنی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، کہا صبح نہیں ابھی بیعت کرنی ہے۔ کہا کیوں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا کہ نبی کی حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس عالم میں کہ وہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے امام زمانہ عبد الملک ابن مروان کی بیعت آپ کے ہاتھوں پہ کر لوں، آپ ان کے نمائندے ہیں۔ اس نے کہا حجاج نے کہ تمہیں عبد الملک کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم نے دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو میں نے سولی پہ لٹکا دیا ہے، تم اپنے لیے بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو۔ کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیعت کریں۔ کہا ہاتھ سو لحاف کے باہر نہیں جا سکتا، میرے پیر کھلے ہوئے ہیں، پیروں پہ بیعت کر لو۔ انہوں نے فوراً ہی پیروں پہ بیعت کر لیا۔ علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو انسان علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے اسے حجاج کے پیروں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جو علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا ہے اسے حجاج کے پیروں پہ بیعت کرنی پڑتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر انکار بیعت یزید کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے نفس کے لیے۔
مکے سے نکلتے وقت کہا کہ حرمت کعبہ محفوظ رہے، لہذا حسین حج نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کوشش کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہمارے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہر کوشش کرنے والا، ہر محنت کرنے والا قابل تحسین نہیں ہے، بلکہ وہ قابل تحسین ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس فینا میں انسان اپنے کو فنا کر دے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے کو فنا کرے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جب انسان یہ کوشش کرے گا راہ خدا میں تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ خداوند عالم نے، دیکھیے بہت سے افراد ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے دکھاوے سے منع کیا ہے۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ افطار ہو، لیکن یہ جو دکھاوا ہوتا ہے یہ چند دن کا ہوتا ہے۔ انسان دکھاوے کو چند دن تک ظاہر کر سکتا ہے، لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بالضرور، اس میں دو تاکید ہے، اور یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو ہدایت کریں گے، ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت کریں گے۔ تاکید کے ساتھ ہے کہ ہم ضرور بالضرور اس کو ہدایت کریں گے، سبلنا، اپنے راستوں کی۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی راہ خدا میں کوشش کرے گا، اللہ کی شرط یہ ہے کہ کوشش جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ سے ہٹ کے نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے لیے کوشش کرے گا تو خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ اسے اپنے راستوں کی رہنمائی کرے گا۔ یہ سبل کیا ہے؟ سبل جمع ہے سبیل کی۔ سبیل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں راستے کے، سبیل کے معنی عربی میں راستے کے ہوتے ہیں، سبل جمع ہے سبیل کی۔ علماء کا بیان ہے، علماء بلاغت کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی جمع کا صیغہ جو ہے وہ سبل ہے، سبیل مفرد ہے، واحد ہے۔ اگر یہ جمع مضاف واقع ہو تو تمام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے، یعنی اللہ ایک دو راستوں کی رہنمائی نہیں کرے گا بلکہ تمام راستوں کی رہنمائی کرے گا۔ چاہے وہ تقدیر کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا، تدبیر کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا، تکوین کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا، تشریح کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا، آسمان کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا، زمین کا راستہ ہو اس کی بھی رہنمائی کرے گا۔ شاید اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ شرط یہ ہے کہ انسان جو کوشش کرے وہ اللہ کی راہ میں کوشش ہو۔ اور میں نے جو یہ کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یقیناً جانتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے صحیح ہے۔ قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
جو خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خطبہ فدق، یہ جو خطبہ فدق ہے، جو آپ نے جا کر مسجد نبوی میں اپنے حق کے مطالبے کے لیے وہ خطبہ پیش کیا ہے، جناب زید شہید کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے اپنے بچوں کو ضروریات دین سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، دوسری ضروریات دین سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ ماجدہ جناب سیدہ کے خطبے کو بھی سکھاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ روضہ فاطمین ہے، اگر یہاں پہ یہ بات نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ خطبہ فدق کی بات اگر یہاں نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جناب سیدہ نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے خطبہ فدق میں، فرماتی ہے مقدوداً فی ذات اللہ، علی کون ہے؟ کہا مقدوداً فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں گھل گئے ہیں۔ قدر گوہر شادانت یا بدانت جوہری، پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور یہ کون ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، لیکن چونکہ تمہید کے طور پہ یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید نے کہا، جب سورہ الرحمن میں جناب سیدہ اور امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا قرآن مجید نے، تو کہا مرج البحرین یلتقیان، جو دریا ہیں دو آپس میں مل رہے ہیں، ایک دریا کا نام علی ہے، دوسرے دریا کا نام فاطمہ ہے۔ دو بحر ہیں، دو سمندر ہیں، ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے کا نام فاطمہ ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو سمندروں سے جو نکل رہا ہے وہ لولو ہے یا مرجان ہے۔ لولو سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ یہ بحر کا مزار ہے، بحر کا روضہ ہے، اور عزائے مرجان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا بحر سے تشبیہ دی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ ماہ مبارک رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر، اور دعائے جوشن کبیر میں ایک جملہ ہے بحر کے سلسلے میں، سمندر کے سلسلے میں، اور یہ دعا امام سجاد کی دعا ہے، اسے پڑھا کریے ماہ مبارک رمضان میں۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دعا میں جب بحر کا ذکر کیا ہے اللہ کے صفات کو بیان کرتے ہوئے، تو امام سجاد فرماتے ہیں یا من فی البحار عجائب، اے وہ پروردگار جس نے سمندروں میں عجائبات کو رکھا ہے۔ عجوبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے دیکھ کے انسان تعجب میں پڑ جائے۔ 7 عجائبات ہیں، ایک تاج محل ہے، کہا جسے دیکھ کے انسان تعجب میں پڑ جائے اسے عجوبہ کہتے ہیں۔ جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا، جناب حوا کو اللہ نے خلق کیا، جناب آدم جناب حوا جنت میں سیر کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بافضیلت کوئی نہیں۔ سامنے ایک قصر نظر آیا، نور کا قصر ہے، داخل ہوئے، اس نور کے قصر میں نور کا حجرہ، اس نور کے حجرے میں نور کا تخت، اس نور کے اوپر تخت کے اوپر ایک نورانی معظمہ۔ پروردگار یہ کون؟ آدم بھی تعجب میں، حوا بھی تعجب میں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آدم بھی تعجب میں، حوا بھی تعجب میں، پروردگار یہ کون؟
آواز قدرت آئی، یہ ہمارے آخری نبی کی بیٹی ہے، روضہ فاطمین میں مجلس ہو رہی ہے، یہ ہمارے آخری نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ یعنی آدم نے دیکھا تعجب میں پڑے، حوا نے دیکھا تعجب میں پڑے۔ جب آدم و حوا تعجب میں پڑ جائے تو فرزندان آدم و حوا صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ آدم و حوا ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے، پروردگار یہ کیا ہے؟ یہ ہے شہزادی۔ آدم و حوا تعجب میں پڑ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے، روضہ فاطمین میں مجلس ہو رہی ہے، اہل جنت جنت میں ہوں گے، اچانک ایک نور ساطع ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک نور ساطع ہوگا۔ لوگ سوچیں گے شاید اللہ نے، جنتی یہ سوچیں گے شاید اللہ نے ہم پر ایک نظر کرم کیا۔ ملائکہ سے پوچھیں گے کیا ہوا، اللہ نے کیوں نظر کرم کیا؟ کہا یہ اللہ کی نظر کرم نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ پھر کیا ہے؟ کہا کہ مولا علی نے جناب سیدہ سے مزاح کیا۔ اب جو جناب سیدہ مسکرائیں تو دندان مبارک باہر نکلے، اس کا نور ساطع ہوا تو جنت منور ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ تمام مرکریاں لگی ہوئی ہیں باہر، صحن روشن ہے، اندھیرا ہے نا، رات کا وقت ہے۔ آپ دیکھیے تمام یہ لائٹیں ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، بجلی کے تمام برقی جو آپ لوگوں نے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ یہ تمام اہتمام ہے روضے کا۔ اس وقت اس کی روشنی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب دن کا اجالا ہو تو اس میں یہ روشنی سمجھ میں آتی ہے۔ جنت دنیا جیسی نہیں ہے، جنت ظلمت کا نام نہیں ہے، جنت نور کا نام ہے۔ جنت ظلمت کا نام نہیں ہے، جنت اندھیرے کا نام نہیں ہے، جنت اجالے کا نام ہے۔ جنت میں اجالا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ جناب سیدہ کے مسکرانے سے کتنا اجالا ہو جائے گا کہ اہل جنت بھی تعجب کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو اب یہ جناب سیدہ ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ جناب سیدہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی فاطمہ کے برابر کوئی نہ ہوتا، آدم سے لے کے قیامت تک کوئی اس لائق نہ ہوتا کہ جس سے فاطمہ کی شادی ہو سکے اگر علی نہ ہوتے۔ یہ حدیث ہے، اور صرف ایک جگہ حدیث نہیں ہے بلکہ کئی جگہ حدیث ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں 3 خصوصیت ایسی دی ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ یہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں 3 خصوصیت ایسی دی ہے جو کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں دی۔ کہا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں حسن و حسین جیسے بیٹے دیے جو مجھے نہیں دیے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے مجھے نہیں دیے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حسن و حسین جیسے بیٹے مجھے نہیں دیے۔
پیغمبر نے فرمایا کیا حسن و حسین میرے دو پھول ہیں. پھول کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی پھول ہیں. یہ جب دنیاوی پھول ہوتے ہیں تو اس سے فضا معطر ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے، انسان کا ذہن کام کرنے لگتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ معطر فضا میں زندگی گزارے. انسان اگر تھکا ہارا ہو، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے عطر سے. معطر فضا میں آیا تو فوراً ہی اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی، رکنے کا جی چاہتا ہے، رکنے کا جی چاہتا ہے. یہ دنیاوی پھول ہیں. حسن و حسین باغ رسالت کے پھول ہیں، یہ باغ رسالت کے پھول ہیں. کہا حسن و حسین جیسے بیٹے تمہیں دیے، ہمیں نہیں دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تمہیں فاطمہ جیسی زوجہ دیا، مجھے نہیں دیا. اگرچہ جناب خدیجہ جیسی اور جناب ام حبیبہ اور جناب ام سلمہ جیسی مومنہ بھی تھیں اور نہ جانے کیا کیا. خیر، وہ تمام کے تمام کا مجھے نہیں دیا جیسی فاطمہ جیسی زوجہ. یہ عظمت ہے، خصوصیت امیر المومنین کی. اور اس کے بعد تیسری خصوصیت بتائی کہ اے علی، اللہ نے تمہیں میرے جیسا خسر دیا، جبکہ مجھے ایسا نہیں دیا، بلکہ پیغمبر کے بعد خسر تو لفی خسر تھے. پیغمبر نے یہ مولا علی کی فضیلت بیان کی ہے تو یہ جناب سیدہ ہیں. اب جناب سیدہ فضائل بیان کر رہی ہیں امیر المومنین کے. اب جو امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں تو وہ فضیلت کچھ اس طرح ہے: مقدوداً فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں ملے ہوئے، یعنی اللہ کی ذات میں گھل گئے. جیسے کہا جاتا ہے پیغمبر نے فرمایا تھا جب کچھ لوگ آئے امیر المومنین کی شکایت لے کر تو پیغمبر نے فرمایا، اور امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا علیًا، علی کے اوپر سب و شتم نہ کرو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، کیونکہ علی اللہ کی راہ میں ممسوس ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں. جیسے شربت ہے، شربت میں شکر مل جاتی ہے، آپ اسے الگ نہیں کر سکتے. علی اللہ کی ذات میں اس طرح مل چکے ہیں. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں. علی اللہ کے بندے ہیں، لیکن علی نے اپنی محنتوں سے رضا معبود کو حاصل کرنے کے لیے علی اللہ کے بندے ہیں. اللہ وہ ہے، علی عبد ہیں، لیکن علی ممسوس فی ذات اللہ. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، ممسوس فی ذات اللہ. اور ممسوس سے بھی آگے کی جو منزل ہے وہ مقدود کی ہے. اسے بذات المصطفیٰ نے فرمایا. جناب سیدہ فرماتی ہے مقدوداً فی ذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں مل چکے ہیں. یعنی یہ وہ منزل ہوتی ہے جب انسان اپنے کو اللہ کی منزل پہ رکھتا، اللہ کی ذات میں اس طرح مل جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے تو اس منزل پہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اللہ کی تجلیات کے، وہ کچھ نہیں سنتا سوائے اللہ کی تجلیات کے. وہ جو اس کا ہاتھ اللہ وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی جاتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اسی لیے شاید پیغمبر نے فرمایا ہو کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، علی کے کان اللہ کے کان، علی کا نفس اللہ کا نفس. ایک صلوات بول دے محمد وآلہ. مقدوداً فی ذات اللہ، علی اس منزل پہ ہیں. اب بات آ گئی تو کہتا ہوا چلوں کہ جب انسان اس منزل پہ ہوتا ہے
تو پھر اسے اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں دکھائی دیتا. تو جب ایسے عالم میں جب انسان کے راہ خدا میں سر پہ ضربت لگتی تو ہمیں کوئی اور ہوتا پریشان ہو جاتا. امیر المومنین نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کیونکہ علی اس منزل پہ ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھ رہا ہے. اب جو زینت حیدر ہوگا وہ بھی ویسے ہی ہوگا. جو ذات امیر المومنین کی زینت ہوگی وہ بھی ویسے ہی ہوگی. 12 محرم کو جب اسیران اللہ کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو اس نے زینت حیدر جناب زینب سے، میں فضائل کے جملے بیان کر رہا ہوں، اس نے ایک سوال کیا. آپ تصور کریے اس نے کیا فضائل کی اس نے کیا کہا. اس نے ایک نفسیاتی بات کہی ہے کہ انسان کو ابن زیاد ملعون نے جو سوال کیا وہ بڑا عجیب سوال ہے. کوئی اور ہوتا، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کوئی ہوتا دوسرا کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یہ معصوم ہیں، نصب میں امام ہیں جناب سید سجاد، جناب زینب سے سوال کر رہا ہے. واقع کربلا 10 محرم کے ٹھیک 2 دن بعد. آپ سوچئے کہ جب 1400 سال کے بعد واقع کربلا کو یاد کر کے ہمارا یہ عالم ہوتا ہے، جناب زینب کا کیا عالم رہا ہوگا. آپ تصور کریے. کہا کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا، تم نے اللہ کو کیسا پایا. جناب زینب سے سوال کر رہا ہے. یہ نفسیات کو جھنجھوڑنے والا جواب ہے، سوال ہے. لیکن اللہ رے زینت مقدود کبریا، اللہ رے زینت امیر المومنین، جواب بھی ویسا ہی دیا جیسا امیر المومنین کا جواب تھا. فرمایا وما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے. یعنی انسان جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی ذات کو ذات خدا میں ملا دیتا ہے تو اسے اللہ کی تجلی کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا ہے. اس کا فضائل بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں. زینت حیدر نے کہا اللہ کہ میں نے جمیل پایا، اللہ کو میں نے خوبصورت پایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. ہاں عزیزوں، یہ کہ انسان بات رہ گئی اور انشاءاللہ کل یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ فضیلت ہے، راہ حسین میں ہے. حسین راہ مکہ میں. اچانک چلتے چلتے سواری رک گئی. مکے سے نکل چکے تھے، اچانک سواری رک گئی. رہبار پہ رہبار بدل رہے ہیں لیکن رہبار آگے نہیں بڑھتا. یعنی رہبار بھی زبان بے زبانی میں بتا رہا ہے آقا آپ کی منزل آ گئی. قریب کی بستی والوں کو بلایا اور سوال کیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا آقا اسے غادریہ کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے. کسی نے کہا آقا اسے شط فرات کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے. کہا کہ آقا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے. کہا کہ آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے ایک مشت خاک کربلا کو لیا، سونگھا
کہا کہ ہاں ہم اپنی منزل پہ آ گئے. یہیں ہمارے خیمے لگیں گے, یہیں ہم شہید کیے جائیں گے. بستی والوں سے پوچھا اور کہا ان سے کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آقا فرزند رسول یہ زمین آپ کی ہے, لیکن اے آقا کوئی بھی نبی یا ولی اس دیار سے گزرا تو اسے خوشی نصیب نہیں ہوئی. جناب آدم, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, خود آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین جب اس جگہ سے گزرے تو فرمایا اعوذ بک من کرب و بلا, اے پروردگار میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ رے شجاعت حسین, اللہ رے معجزہ حسین, اللہ رے کرامت حسین, کہ وہ کربلا جس کو جہاں جانے پہ امیر المومنین نے فرمایا اعوذ بک من کرب و بلا, اے پروردگار میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں, لیکن یہ کرامت حسین ہے کہ اب کربلا کو اعوذ باللہ سے ختم کر کے سبحان اللہ و ماشاءاللہ اور انشاءاللہ پہ لے آئے. یہ حسین کی قربانی ہے. کہ آقا اسے ہم خریدنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا اسے ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہا آقا کوئی یہاں پہ سکون سے نہیں رہا. امام نے فرمایا اے بھائی ہم اس زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں اور یہ زمین میرے لیے خلق ہوئی ہے. معاملہ طے ہوا, مولا نے زمین کو خرید لیا, قیمت دے دی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بنی اسد ہم اس زمین کو تمہیں واپس بھی کر دیں گے, لیکن ہماری کچھ وصیتیں ہیں, کچھ شرطیں ہیں, اسے مان لینا. کہ آقا فرمائیے. کہ اے بنی اسد جب ہم یہاں شہید ہو جائیں تو تم آنا اور مجھے دفن کر دینا. ہائے حسین کو اپنی تدفین کی کتنی فکر تھی. دوسری وصیت فرمائی میرے مظلوم آقا نے, وہ ہم تمام دنیا کے زائرین کربلا کے لیے فرمایا کہ اے بنی اسد جب ہمارا کوئی زائر آئے تو اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا, 3 دن تک اسے کھانا کھلانا, پانی پلانا, سکون سے رکھنا. اسے پتہ چل جائے کہ جس کربلا میں وہ آیا ہے 3 دن تک اسے پانی پلایا گیا, کھانا کھلایا گیا, آرام کی نیند حاصل کی, یہی وہ کربلا ہے کہ وہاں پہ مظلوم آقا آیا تو 3 دن تک بھوکا رہا, 3 دن تک پیاسا رہا. اور صرف حسین ہی پیاسے نہ رہے, حسین کے معصوم بچے بھی پیاسے رہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی خواتین کو بھیجو. خواتین آئیں, کہا کہ اے خواتین سنو, اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے نہ آئے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا. اور اس کے بعد خواتین کو بھی بھیج دیا. آقا کی مظلومیت دیکھیے, کہا بچوں کو بلاؤ, بچوں کو بلایا گیا. آقا نے دست شفقت رکھا, کھجوریں بانٹی, اور اس کے بعد کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسد, اے اطفال بنی اسد سنو, اگر تمہارے والدین نہ آئیں ہماری قبر کھودنے کے لیے, ہمیں تدفین کرنے کے لیے, ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے, تو تم کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مشت خاک ہماری قبر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حافظو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اب اس کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا خیمے نصب کیے جائیں، خیمے نصب کرنا شروع کیے گئے۔ حافظو خیمے نصب ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ ادھر سے شقی آیا کہ خیام حسینی کو الگ کرنا ہے۔ عباس کو جلال آ گیا، بھلا کس کی مجال، بھلا کس کی مجال جو ہماری موجودگی میں خیموں کو ہٹا دے، ترائی کے کنارے سے ہٹا دے۔ حسین کیسے منع کرے؟ مدینے میں عباس کو غیظ آیا، حسین نے منع کر دیا۔ مکے میں غیظ آیا، حسین نے منع کر دیا۔ شہادت مسلم کی خبر سنی، عباس کو منع کر دیا۔ اب آخری منزل آئی، شریکت الحسین زینب کے خیمے میں آئے۔ اے بہن، یہ مشکل وقت ہے، مشکل کشا کی بیٹی مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کو آسان کر دے۔ اے بھیا کیا ہوا؟ کہا غازی کو جلال آ گیا ہے۔ اے بھائی، اے بہن، غازی کو جلال آ گیا ہے۔ کہا فضہ عباس کو بلایا جائے۔ جناب فضہ گئیں، جناب عباس کو بلا کے لائیں۔ جناب عباس نے خط کھینچ لیا، خبردار کوئی اس خط کے ادھر نہ آئے۔ جناب عباس آئے اور اس کے بعد جناب شہزادی کے پاس آئے۔ کہا بھیا، کہا شہزادی آپ نے مجھے طلب کیا غلام کو؟ کہا بھیا میں نے سنا کہ تمہیں جلال آ گیا ہے۔ عباس کے صبر کا امتحان ہے، عباس کے صبر کا امتحان ہے۔ کہا بھیا میں نے سنا کہ تمہیں جلال آ گیا ہے۔ کہا شہزادی آپ دیکھتی نہیں، یہ ملائین کہتے ہیں اپنے خیمے کو یہاں سے ہٹا دو۔ کہا بھیا ہٹا دو، امام وقت کی یہی مرضی ہے، امام وقت کی یہی مرضی ہے۔ کہا کہ شہزادی عباس ان ہاتھوں سے خیمے کو نہیں ہٹائے گا۔ کہا کہ اے بھیا عباس، اگر تم اپنے ہاتھوں سے خیمے کو نہیں ہٹاؤ گے تو میں اپنے بال پریشان کر لوں گی۔ عباس نے کہا بی بی یہ کام نہ کریے۔ انہیں ہاتھوں سے عباس نے خیمے نصب کیے تھے، انہیں ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیا۔ میں کہوں گا اے عباس، صرف زینب کی بے پردگی کی بات سنی، خیمے ہٹا لیا۔ ارے عصر عاشور کو آ جاتے، کوفے میں آ جاتے، عجب نہیں روئے عباس جواب دے، اسی لیے میرا سر نو کے نیزہ پہ نہیں۔